عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تعریف کے لائق وہ وحدہ لا شریک حکیم الحاکمین ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کی بادشاہ ہے. درود سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشینوں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفتح کی آخری 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی ہیں. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمایا. گزشتہ ہفتہ بھی سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ پڑھی گئی تھی جس میں رسالت محمدی کا تذکرہ تھا اور صحبت نبوی سے فیض یافتہ ہونے والے قدسیہ نفوس کا تذکرہ. قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کا ایک ایسے انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انسان جس کا مشاہدہ کرتا ہے
صحابہ کرام کی تعداد میں اضافے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس کی کچھ تفصیل گزشتہ ہفتہ آ چکی ہے، انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں آج بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی جماعتیں پیدا ہوئی، جتنے بھی افراد دنیا میں آئے، ان تمام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ کسی کا مقام ہے، وہ مقام صحابہ کرام۔ جن صحابہ کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب لاجواب کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیابی کا شرف ادا کیا، یقیناً وہ نصیب، یہ وہ نصیبہ اتنا زبردست نصیبہ ہے، انسان اس پر جتنا رشک کرنا چاہے تو ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کی معیت میں رہنے کے لیے، ان کے ساتھ میں رہنے اور بیٹھنے کے لیے، یا ان کے مجلسوں میں شرکت فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنے آپ کو جہنم پر حرام کرنے کے لیے اس کو یہ موقع عنایت کیا گیا کہ اسی کے نسبت، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ قرآنی آیات کی روشنی میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں معیار ایمان عمل ہے۔ اس کے تذکرہ قرآن مقدس میں بھی کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی فیض ترجمان سے زبان فیض ترجمان جس کا تذکرہ کیا۔ آمنوا کما آمن الناس، یا کہ اگر اسی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح ان لوگوں نے ایمان لایا ہے تو تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا، جس کے لیے خطاب کیا گیا تھا منافقین کو، آمنوا کما آمن الناس، ویسے ہی ایمان لاؤ جس طرح محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان ہے۔ اور اللہ کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے صحابہ، اے محمد رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے خوش نصیب افراد، تمہارے یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، یہ یہود و نصارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانی شریعت کے ماننے والے افراد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر مر مٹنے کے دعویدار افراد، اگر تم جیسے ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، إِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ضمانت دی جاتی ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ مقام قرآن مجید نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے اپنے بعد صحابہ کرام کی جماعتی کو پیش کیا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی انسان فتنہ و فساد سے بچنا چاہتا ہو اور گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بات چلے گی۔ صحابہ وہ معدود چند افراد جنہوں نے مکی زندگی میں دعوت کے پہلے مرحلے میں ایمان قبول کیا تھا، بطور خاص 4 قسم کے 4 افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ آزاد اور مردوں میں صدیق اکبر کا نام آتا ہے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ کا نام آتا ہے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کا نام آتا ہے، اور
صحابہ کرام کی تعداد کتنی بڑی تھی کہ 23 سالہ نبوی دور میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اتنی بڑی جماعت آپ سے پہلے کسی کو نہیں. صرف 23 سال کی معمولی سی مدت. مکی دور 13 سال افراد بے انتہا کم رہے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا. حالات ایسے خراب ہوئے ہجرت پر مجبور کیا گیا. رحمت للعالمین میں نم آنکھوں سے مکہ المکرمہ کو خیرباد کہا اور مدینہ منورہ تشریف لے گیا. اس وقت کسی انسان کا ایمان اس وقت معتبر نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ انسان ہجرت کر کے مدینہ نہیں چلا جاتا. یہ مدنی زندگی کا ابتدائی دور. 1 سال کے بعد جنگ بدر پیش آئی. مردان جنگی کا حساب لگایا گیا, اس کی گنتی کی گئی, اسے چن چن کے لایا گیا. 14-15 سال کے جوانوں کو بھی شامل کیا گیا. تعداد صرف 313 تھی. 1 سال کے بعد جنگ احد پیش آتی ہے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد منافقین سمیت تقریباً 1000 ہوتی ہے. ایک موقع پر منافقوں کی جانب سے 300 افراد چھڑ جاتے ہیں, وہ تقریباً 700 افراد ہوتے ہیں. 1 سال کے بعد جنگ خندق پیش آتی ہے تو مسلمانوں کی تعداد, جنگ میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد 1000 کی ہو جاتی ہے. اور تقریباً 1.5 سال کے بعد جب صلح حدیبیہ کا معاملہ آتا ہے تو صحابہ کرام کی تعداد 1400 کو پہنچتی ہے. اور جب صلح حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتے ہیں جس میں بظاہر مسلمانوں کی ہار معلوم ہو رہی تھی, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بھی نگاہ کچھ اور دی گئی. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں جائے, اس میں تعداد مسلمانوں کی 1400, اور سن 6 ہجری کے فوراً بعد 1 سوا سال کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 کی ہوئی. 1.5 سے 2 سال کے اندر تقریباً 8,500 افراد کا اضافہ ہوا. کیوں؟ اس چیز کو سمجھیں. بسا ہوگا انسان کبھی کبھی کسی بات پر صلاح کرتا ہے تب کر لوگوں کی نگاہ میں وہ چیز کبھی بھی دکھ رہی ہوتی ہے کہ حق ہونے کے باوجود اللہ کرنے کیا معاملہ. صحابہ کرام بھی جذباتی قسم کے افراد بھی تھے. عمر فاروق جیسا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز آواز میں بولنا شروع کیا, رسول اللہ کا حق پر نہیں ہے. اب میرا حق پر ہے, پھر اس کا دب کو صلاح کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ جذبہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلح کی بات کرو. صدیق اکبر کے پاس گئے, انہوں نے کہا جو آپ نے کہہ دیا وہی کرنا, اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا. کیا تھی بات؟ ایک بات اس میں سے جانا, بلکہ 2 چیز یاد رکھیے. ایک یہ بات تھی آپ کو پورے طور سے کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ 10 سالوں تک ہم دونوں کے درمیان جنگ بندی رہے گی. آپ اپنے دین کی جیسی تربیت ارشاد کرنا چاہے کر لیجیے, ہم آپ کو رکاوٹ کرنے نہیں جائیں گے. یہ بات تو بڑی اچھی لگی, سب نے سنا ٹھیک بات ہے. تو جنگ بدر رہے گی, امن امان کا ماحول قائم ہوگا, قرآن کی تربیت ارشاد کرنے کا بہترین موقع آتا ہے. اور کیا صحابہ کرام نے
لیکن جو آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. یہ طرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مقبول. بڑے بڑے صحابہ کرام کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہوتا ہے بڑے اہل محل کبھی جب ان کا ذہن واری ہوتا عمر فاروق جیسا انسان حضرت علی مرتضیٰ جیسا انسان صلح حدیبیہ میں لفظ لکھ کے جا رہے ہیں وہاں محمد رسول اللہ لکھا گیا کہاں اس کو بتا کر مانو گی. حضرت علی نے کہا ہماری کوئی ضرورت نہیں بتانے کی. اللہ کے نبی نے خود بیان کیا ہے رسالت کی تفسیر جو بھی آپ کے سامنے رکھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کیا اس کو جان لیجیے بات آگے بڑھا. منظور کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جو انسان مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اپنا ایمان بچانا ہے اور ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو خدمت رسول میں مدینہ حاضر ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکلنا چاہے گا جیسے انسان کو تو منافق ہے اس کو لینے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو انسان میری مجلس سے نکل کر مکہ جائے گا یا دنیا کسی خطے میں چلا جائے گا وہ انسان تو میرا ہے ہی نہیں اسے واپس لینے کی کیا ضرورت ہے. یہ دور بھی جناب محمد رسول اللہ کی لے گئی تھی نتیجے میں تو معاملے والی ہے. نتیجہ کیا ہوگا اس صلح کے نتیجے میں 10 سال جنگ بندی رہی صحابہ کو دعوت و تبلیغ کرنے کا موقع ملا. اور اسی سے فائدہ یہ ہوا کہ 1.5 سال کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے صحابہ کی تعداد جو فتح مکہ کے موقع پر وہاں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 10,000 کی تھی. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جو جذباتی صحابہ کرام کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا کہ جب بعض صحابہ نے کہا الیوم یوم المرحمہ اذکار دار کا دن ہے خونریزی کا دن ہے فتنہ فساد کا دن ہے چن چن کے بدلہ لینے کا دن ہے دشمنوں پر رحم کرم کرنے کا نہیں بلکہ دشمنوں میں سے بدلہ لینے کا دن ہے. اس قسم کی باتیں جب ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا سنو الیوم یوم المرحمہ آج رحم و کرم کا دن ہے آج معافی کا دن ہے آج اپنا درگزر کا دن ہے آج معافی کا اعلان کرنے کا دن ہے. جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اسے بھی امن دیا جائے گا. جو بیت اللہ کے اندر چلا جاتا ہے اسے بھی امن دیا جائے گا. جو کہیں چھوٹ جائے گا اسے بھی امن دیا جائے گا. یہ سننے کا کرم اور اپنا درگزر کا دن ہے اور رحم کرم کا دن ہے. یہ اعلان آپ نے کیا تھا. نتیجے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یہ اثر ہوا کہ ایمان کو گلے سے لگانے میں فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو چکے. 1 سال کی بات سن 9 ہجری میں جنگ تبوک پیش آئی ہے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے قریب تھی جنگ میں شریک ہوئے. اور پھر اس کے 1 سال کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا ہے جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے اس میں صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000 ہے. غور کرنے کا مقام ہے. کیا کہا قرآن میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کذلک اخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه یوجب الضرع لیغیظ بهم الکفار. کسان جب بیج ڈالتا ہے اس پودے کی پکا ہوا نکلتا ہے تو پر پھینکتی سوئی کی طرح ایک ہلکا سا درخت نکلتا ہے پھر وہ موٹا ہوتا ہے مضبوط بنتا ہے اسی پر تنا پر درخت تیار ہو جاتا ہے. اور کیا کہا یوجب الضرع. ایسے موقع پر کسانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے پودا لگایا ہے وہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے پھلتا ہوا دیکھ رہا ہے خوشی مسرت انسان ترانے گانے جاتا ہے جھوم اٹھتا ہے. ایسے موقع پر کسانوں کو تو آرام پہنچتا اسے خوشی ہوتی ہے پر اپنے مخالف کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو خوشی ہو رہی تھی کہ ہماری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کفار جب ان کے کباب ہو رہے تھے، سب پیٹ رہے تھے، سب ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، تعداد بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا لے آگے لے ہوئی، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منهم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ نے ان تمام صحابہ کرام سے ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت کی تعریف۔ غور کریں گے آپ، جو موقع انسان کو ہاتھ آتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کسی بھی قوم کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے 40 سال کا دور بڑا اہم مانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میدان تین میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، قوم کی ناقدری کرنے کی بنیاد پر 40 سال، اور پھر اس کے بعد ترقی کے مناظر طے ہوئے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں گے، اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ پھر آئے گا 26 جنوری کے تعلق سے کی۔ جب تک مسلمان آزادی کے بعد 40 سال کے اندر اندر تھے، اتنا خلفشہ اور اتنا فساد نہیں ہے۔ 40واں سال ختم ہونے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ صحابہ کو موقع ملا، دعوت و تبلیغ کا موقع ملا، 10 سال جنگ بندی کا موقع ملا، امن و امان سے کتاب و سنت کی ترویج اشاعت کرنے کا موقع ملا، صحابہ نے اسے بچا کہ الحمدللہ تعداد میں اضافہ اللہ کو بھیجا۔ ہمارا کیا ہے، اگر کسی کو سہولت ملتی ہے، سہولت فراہم میں اس سے بڑھتی ہے تو آپ اس میں دعوت میں سے فرض نہیں ہے کتاب و سنت کی ترویج اشاعت کرنا کیا مانا رکھتا ہے؟ نتیجے کے طور پر اس پہ چلے جائیں بڑا۔ تو یہ صحابہ کی قربی کی تعداد کا ایک ہلکا سا تذکرہ ہے، ہلکی سی جھلک۔ اب آئیے قرآن مجید کے بالمقابل، جب قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ایمان و عمل صالح کا معیار قرار دیا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، دو حدیثیں اپنے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کأنہ موعظۃ مودع۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ الوداعی خطاب فرما ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ تو اسی نا ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کرو۔ یہ بنا شناسی تھی صحابہ کرام کی طرف سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وامر علیکم بالحبشین۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ماننے لگا تو فرما برداری کی، سننے لگا تو فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ تمہارے اوپر کان کٹا ہوا کالا کلٹا غلام انسان ہی تمہارا حاکم مسلط کر دیا جائے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ان کی تابعداری کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سنو، جو لوگ تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اختلاف ضرور کرو گیا، آپ نے فرمایا ایسے اختلاف کی گھڑی میں اپنے آپ کو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت پر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشد و ہدایت کا ایک طبقہ دیا گیا، راشدین مہدیین، ہدایت
تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے ڈانٹ سے اسے چاپ کے رکھو. اتنا زبردست تھامنا کہ تمہارا ڈانٹ ٹوٹ جائے لیکن یہ رسی تمہیں چھوٹنے نہ پائے. مضبوطی سے تھامے گا. اس مضبوطی سے تھامنے پر تم اختلاف سے فتنہ و فساد سے بچ سکو. اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اور یاد رکھو کہ دین میں نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ دین میں نئی بات گمراہی ہے، بدعت ہے اور گمراہی. اس کے بعد وہ دو روایت ملا کر کے دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے اور بدعت کا انجام بدعتی کا انجام گمراہی کے سوا کچھ. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ و فساد کے وقت میں، اختلاف و تنازع کے وقت میں دور کرنے کا جو راستہ سکھلایا ہے وہ اپنی سنت کو لازم پکڑنے اور ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنے. اس کی وجہ سے کبھی آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقة وفي رواية على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا بنی اسرائیل 71-72 فرقوں میں بڑھے، مطلب یہودی 71 فرقوں میں، عیسائی 72 فرقوں میں اور میری امت میری ملت 73 فرقوں میں بڑھ جائے. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک ملت جنت میں جائے گی. دنیا میں ساری تنظیم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی جماعت ہے، لیکن یہ منہ اور مسئول کی بات ہے. جس چیز کو مد نظر رکھنے کا رسول کا اعلان حکم دیا ہے انسان اسے سامنے رکھتا نہیں ہے، لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ کیوں ہوگا. کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طائفہ منصورہ کون ہے، وہ فرقہ ناجیہ کون ہے، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ یوم اصحابی. یاد رکھنا اس پر ان کا میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کرام کا عمل ہوگا، جن کا طریقہ، جن کا عمل، جن کا اعتقاد، جن کے اصول، جن کے ضوابط، جن کے کارنامے، جن کی زندگی کے اصول میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوں گے. میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ لوگ اور وہ فرقہ کو جماعتیں کرتے ہیں. کسی ایک کا تذکرہ نہیں کیا ما انا علیہ اليوم واصحابی. آج کل جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا، جیسا میرا عقیدہ ہے میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو دستور میرا ہے جو میرے صحابہ کا دستور ہے، اس کے مطابق جس کا بھی عمل ہوگا چاہے کسی جماعت اور پارٹی سے رہنے والا ہوگا پہلے کبھی نام رکھنے جنت میں آنے. انسان کسی سے متعلق اچھا سنہرا نام رکھ لے، سن لے کہ اس کے نتیجے میں جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی وضاحت نہیں کی، کام کی وضاحت کی. کیا کہا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. میرا عمل کیسا ہے، میرے صحابہ کا عمل کیسا ہے، میرا عقیدہ کیسا، میرے صحابہ کا عقیدہ کیسا. جس انسان کا میرے اور میرے صحابہ کے عقیدہ عمل کے مطابق اپنا عقیدہ جو انسان بنا لے گا، میں ایسے انسان کے بارے میں بشارت و خوشخبری سناتا ہوں کہ وہی انسان کو فرقہ کو جماعت کو پارٹی جنت میں جائے. وہ جی آپ اپنے آپ کو کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا اور صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ احادیث نبویہ میں اور آیات قرآنیہ میں اس عقیدے اور عمل کی تشریحات موجود ہے. کتاب و سنت کو پڑھیے، اپنا عقیدہ عمل اسی روشنی میں بنانے کی کوشش کیجیے. یقیناً اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں. اب یاد رکھیے گا آپ نے فرمایا میرا اور میرے صحابہ کا عمل. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا.
مطلب کیا ہوگا کہ قرآن کو اسی انداز سے سمجھا جائے گا جس انداز سے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے سمجھا ہے. حدیث رسول کی وہی تشریح کی جائے گی جو تشریح محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے کی ہے. کتاب اللہ کا اسی طرح سے ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے عمل کیا ہے. سنت رسول اللہ کا عمل اسی انداز سے کیا جائے گا جس طرح محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے عمل کیا ہے. اگر اس سے ایک بھی زیادہ برابر اگر چونکے لیکن ادھر ادھر کیا دوسرے طرف پھینکا جائے. اس لیے فرمایا ما انا علیہ یوم اصحابی، یاد رکھنا اس پر میرا عمل ہے، میرے صحابہ کا عمل ہے، اسی پر جس انسان کا عمل ہوگا کوئی ساتھ نہیں ہے. تو قرآن میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو معیار ایمان قرار دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو معیار ایمان عمل قرار دیا ہے. ہمیں اس عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ابھی محرم کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا بعض صحابہ کے خلاف بھی لوگوں نے اپنی زبان لان تان کو تراش دیا. کچھ لوگ اسی کام میں ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے نہیں. صحابہ تب کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رسول اصحابی لا رسول اصحابی، میرے ساتھیوں گالی مت دینا، میرے ساتھیوں گالی مت دینا. اس کے بعد فرمایا تم میں سے اگر کوئی انسان وہاں پہاڑ کے برابر بھی صدقہ و خیرات کر دے گا تو جو ان صحابہ کرام اپنی زندگی میں ایک سے بھی آدھا شیر خرچ کیا ہوگا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چپندی اور چپندی کے شعبے کا یہ حال ہے کہ وہ انسان صحابہ کرام کی عظمت کو نیلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. اور افسوس ہے تشمیری کی بات ہے جو لوگ اپنے آپ کو سنی بٹھانا چاہیں وہ لوگ اسی دھرے میں چلتے ہیں، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ واقعہ میرا واقعہ شہادت حسین کو بیان کیا جائے یا واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا جائے، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام میں لان تان کرنا شروع کر دیتے. یاد رکھیے گا جو انسان ایسا کرتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق وہ انسان اپنے آپ کو قرآن مقدس کی سورہ فتح کی آخری آیت کی روشنی میں کفر کے دائرے سے باہر نہیں کر سکتا. اس کا تذکرہ گزشتہ ہفتہ بھی ہوا تھا. اسی لیے بعض علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ان لوگوں پر جنہیں روافض کے نام سے جانا جاتا ہے جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا صحابہ یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان کا نام لیجیے اور فوج میں شریک کیجیے. کوئی ان کا گالی لے تو آپ ان کی طرف سے جواب دی، اسی لیے نہیں کہا. بلکہ دنیا میں نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے پہلی والی آیت میں کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ اس دین حق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. وکفى بالله شهيدا، اور اللہ اس کی گواہی دینے کے تیار ہے کہ وہ دین غالب ہو کے رہے گا اور اس کے بعد کہا محمد رسول اللہ. یاد رکھو کہ دنیا کے انسان آپ کو رسول مانے نہ مانے اللہ آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دین کس طرح غالب ہوگا ہر اہل دنیا پر، یہ تمام ادیان پر اس دین کا فتویٰ کس طرح نصیب ہوگا، اس کے لیے محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصود ان کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کی اس طرح ساتھ دیا جائے جیسے آپ چاہیں. اور یقین صحابہ کرام نے ویسا ساتھ دیا. نتیجے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبی زندگی گزرنے کے بعد اس صحابہ کرام کو جو 100 سالہ زمانہ آتا ہے 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے. اس 100 سال میں مسلمانوں نے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بھی دیا. اسی آیت کی تفسیر دی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر نمایاں کر دیا گیا اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گیا. اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے جانشینی کا حق ادا کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معیار ایمان قرار دیا اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ فساد کے وقت میں انہیں میزان اور کسوٹی قرار دیا. آج ہم سوچتے ہیں کہ اپنے فسادات کے، اختلافات کا، جھگڑوں کا، تنازعات کا حل کرا لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو غلط کر لیں. یاد رکھیے گا صبح قیامت تک اختلاف دور نہیں ہوگا. دور کرنا چاہتے ہیں اپنی انا کو چھوڑ دیجیے، اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیجیے، اپنی تعلیم کو چھوڑ دیجیے اور اپنے ایگو جو پرابلم کو بنا کے رکھا ہے اسے در کر دیجیے. یقیناً دیکھیے گا کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں الحمدللہ اتحاد اتفاق کا ماحول قائم ہوگا
اور جس صورت میں صحابہ کرام کی پڑھتی ہوئی تعداد آپ کے سامنے اس کی جھلک بیان کی گئی ہے، اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے یقیناً آپ بھی کتاب و سنت کی دعوت کو عام کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ مردانہ وار جھوم در جھوم بدعت و خرافات سے اور توہمات و رسم و رواج کی پابندیوں سے اپنے آپ کو توڑ کر، رشتہ ناطہ توڑ کر کتاب و سنت کے دامن سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و عمل بجا لانے کی توفیق بنائے۔